ایک ریگولر بندے کو نا وہ ٹرسٹ لیول نہیں رہا ایک ہمارے اسکالرس پہ، ہماری کتابوں پہ. ہر کوئی اسی میں شک میں پڑا رہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے مطلب کی کتاب لکھ رہا ہے، کوئی صحیح بات نہیں بتا رہا. تو یہ علماء پہ بھی جو ہمارا ایک ٹرسٹ لیول ہے نا اس جنریشن کا بہت بری طرح ہلا ہوا. ریزن بھی کہ میجورٹی علماء آر ویری ریجڈ. وہ آپ کو صحیح بات بھی نہ ایسے بتائیں گے کہ اگلے کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے، مطلب ڈانٹ ڈپٹ کے یا بہت سختی سے بتائیں گے. تو وہ ٹرسٹ لیول ہم کیسے ریوائو کریں اپنی ینگ جنریشن میں جو کہ دین مطلب جو دین کے نام سے بھی اب گھبراتے ہیں. اس پہ نا میں 2-3 باتیں کہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ جو جنرل پرنسپلز ہیں نا وہ کوئی بھی اسکول آف تھاٹ کا ہے تقریباً ملتے جلتے ہیں. مثلاً آپ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر لیں، 5 نمازوں کا تو سب کہہ رہے ہیں نا. اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. کوئی کہتا ہے یہ دعا پڑھ لو، کوئی کہتا ہے ہاتھ ادھر رکھ لو، سجدے ایسے کر لو. یہ آپ کے اوپر ہے. آپ جس کو زیادہ اتھینٹک سمجھتے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موسٹ اتھینٹک اسکالر کی طرف لے کر جائے، لیکن 5 نمازیں تو پڑھیں. اچھا، اسی طرح سے بڑوں کی عزت سارے اسکول آف تھاٹ سکھائیں گے. اسی طرح سے جو قرآن میں ہائی آرکی دی گئی ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، کہ ہسبینڈ کا کیا رول ہے، وائف کا کیا رول ہے، یہ سب اسکول آف تھاٹ سکھائیں گے. وراثت کا حق ایک ہی ہے، وہ جو سب سکھائیں گے. یعنی جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ سب اسکول آف تھاٹ ایک ہی سکھا رہے ہیں اور وہ ہمیں سیکھنے چاہیے. اچھا، دوسری بات جو آپ نے کہی کہ بہت سختی سے کچھ لوگ بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خود کیونکہ پچھلے تقریباً 20 سال سے بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں، یوتھ سے بھی ڈیل کرتی ہوں، میں نے ماں باپ کو ڈنڈے اور جوتوں کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے دیکھا. ابھی بھی ایگزامز ہونے والے ہیں، آپ دیکھیں ماں باپ کا حال کیا ہے. اتنی سختی ہے جو دنیاوی ایجوکیشن ہے اس کے لیے. بچہ ہلے نہ، بچہ کھانا نہ کھائے. اچھا، بچہ اگر کہتا ہے نا کہ مجھے کیمسٹری نہیں آتی، مجھے فزکس نہیں آتا، میرا میتھس ویک ہے، تو اماں ابا نا ہزاروں روپیہ 30,000 60,000 70,000 دے کے ایک ٹیچر ہائر کرتے ہیں اور اس کو ڈبل شفٹس لگواتے ہیں. ریلیجن کے معاملے میں ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ ریلیجن میں ہم کہتے ہیں کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو. دیکھیں اس طرح تو نہیں ہوتا. دس از مور سیریس دین جو دنیا میں آپ کی ایجوکیشن ہے. یہ آپ کی آخرت ایٹ سٹیک ہے. آپ اپنے لیے جو فیصلہ کریں، آپ بچوں کو بھی ایک وہ فیلنگ دے دیتے ہیں کہ ریلیجن شوڈ بی جسٹ فن. ریلیجن میں مزہ ہونا چاہیے. جو بھی سیریس چیزیں ہیں نا وہ مزے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. سیریس میٹرز جو ہوتے ہیں نا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو بہت ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہیں آپ کو خدا نہ خواستہ کینسر ہے. میں ذرا آپ کے ساتھ نا بڑے لائٹ موڈ میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو برا نہ لگے. ایسے تو نہیں ہوگا نا. جب آپ کی کوئی سیریس نیچر کی بات ہے اس کو سیریس طریقے سے بتایا جائے گا، جو لائٹ بات ہے اس کو لائٹ طریقے سے بتایا جائے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ریلیجن میں ویک ہے، ہم اس کو کہتے ہیں بالکل نہ اس کو کچھ کہو، جبکہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم ڈبل ٹرپل ایفرٹ لگاتے ہیں. سو دا پوائنٹ از، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو قرآن ٹیچرز ہیں ان کو بہت سخت اور ریجڈ ہونا چاہیے. آئی ڈیفینیٹلی بلیو کہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ درست ہونا چاہیے، اور ٹیچرز کو ہمارے اوپر، جو ہم نے اگر دین پڑھا اور سمجھا ہوا ہے تو ہمارے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم کیسے بات کریں. لیکن میں یہ تو نہیں کر سکتی نا کہ کئی دفعہ پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو آپ جہنم کے بارے میں نہ بتائیں. سنیں، اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں صرف کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کسی جگہ پہ آپ کو جہنم کے بارے میں بتانا ہے، آپ کو وارننگز بھی سکھانی ہے، آپ کو یہ بھی بولنا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. لیکن ہمارے لوگوں کا ایک پرسیپشن بن چکا ہوا ہے کہ ریلیجن کے بارے میں کوئی بھی بات نہ بتائی جائے، صرف اچھی اچھی باتیں کی جائیں. آپ کو بتانا ہوتا ہے نا، جیسے میڈیسن بھی آپ خریدتے ہیں اس پہ سارے سائیڈ ایفیکٹس لکھے ہوتے ہیں. لوگ کووڈ کی ویکسین لگا رہے ہیں، اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ جی کتنے اس کے افیکٹس ہو سکتے ہیں، اور لوگ اس کی وجہ سے کنٹروورسی میں پڑے ہیں کہ لگوائیں نہ لگوائیں. تو پوائنٹ از کہ دین کو سیریسلی جب لیں گے نا، اب دیکھیں نا، ایک بچہ اگر اسکول میں لیٹ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے چھوڑ دو، پورا مہینہ لیٹ ہے چھوڑ دو. کلاسز بنک کرے کوئی بات نہیں، فوراً گھر لیٹر جاتا ہے کہ جی آپ کا بچہ لیٹ ہے. آپ جاب پہ جا رہے ہیں، اگر آپ ہر دوسرے دن چھٹی کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وارننگ آئے گی کہ نہیں؟ تو کیا علماء کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ جب وہ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں ہی نہیں پڑھ رہے، نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم تو وہ ابھی ذرا گانے شانے سن لیں، وہ ڈرامہ دیکھ لیں، وہ شاپنگ کر لیں. تو اگر کوئی ان کو بتائے گا نہیں تو کیسے ان کو احساس ہوگا؟ یہ دراصل ہم نے نا خود سے پرسیپشن سے بھی سوچ لیا ہے کہ
nobody should tell us, this is our own matter, یہ میرا پرسنل میٹر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے, اگر میں نے قرآن پڑھا ہے تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے ارد گرد لوگوں کو کیوں نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا اپنی پوری فیملی کو جمع کر کے کھانے پہ بلا, کیا کہا تھا کہ آؤ اللہ کی توحید کی طرف. اور وہ لوگ جو بت پرست تھے, کتنا وہ ان کو غصہ تھا, آخری وقت تک انہوں نے کوشش کی, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسج نہیں چھوڑا. اچھا, ایک میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ پرسپشن نارمل ہو چکا ہے کہ ریلیجن میں مردوں کو اور خامن کو زیادہ حقوق دے گئے ان کمپیریزن ٹو ویمن. اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ عورت کو کس حد تک آزادی ہے, مطلب اگر عورت اپنی مرضی سے نوکری کرنا چاہتی ہے اس کو وہ خامن نہ کرنے دیں, اگر عورت اپنی مرضی کی کوئی بھی کام کرنے دیں اس کو خامن اس چیز سے روک دیں, تو کیا عورت از باؤنڈ ٹو اوبے دا ہسبینڈ ان ایوری ریگارڈ, یا اس کو کچھ حد تک آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر سکے؟ کیونکہ ابھی تک ایک جنرل پرسپشن یہی آتا ہے کہ بس مرد نے جو کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے, اینڈ عورت از باؤنڈ ٹو ڈو دیٹ, اگر وہ نہیں کرے گی تو وہ جہنمی. یہ عام پرسپشن آج پریویل کرتا ہے. پہلے ہم اس کو بھی تھوڑا سا ایک سملی سے اگر کر لیں, ایک آرگنائزیشن میں اگر کوئی بھی کام کرتا ہے, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, اور اس کا سی ای او جو ہے اس نے وہاں پہ بتا دیا ہے کہ یہ کام ایسے ہوگا, یا ایک ملک میں آپ رہتے ہیں اور وہاں کا لا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اگر یہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے رہنا پڑے گا, ٹھیک ہے. جیسے کچھ کنٹریز ایسی ہیں جیسے ایکسپیٹس ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑے اسپیسیفک لاز ہوتے ہیں کہ جو لوکلز ہیں ان کے لیے یہ لا ہے اور آپ کے لیے یہ لا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, لا کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. ان پہ کئی ریسٹرکشنز آتی ہیں, وہ ان کو کرتے ہیں نا. جب وہ کرتے ہیں تو سسٹم صحیح چلتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گھر کے سسٹم میں مرد کو جو ہے ایک اپر ایج دیا ہے, اس لیے دیا ہے تاکہ وہ سسٹم صحیح طرح سے چل سکے, اور اسی وجہ سے مرد کے اوپر رسپانسبلٹی ڈال لی ہے کہ کمانا اس کا کام ہے. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, عورت کو کیا کہا گیا؟ عورت کو کہا گیا ہے کہ تمہاری پرائم رسپانسبلٹی از ٹو ٹیک کیئر آف یور فیملی, تمہارے بچے, تمہارا گھر اور اس کی ساری ڈومین. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سے منع نہیں کیا گیا. عورت جو ہے ہر طرح کی ایجوکیشن جو بھی نفع بخش علم والی ہے وہ حاصل کرے. دوسری بات یہ, اب یہ اس کی اور اس کے اپنے ہسبینڈ کی آپس کی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے. اسلام نے بتا دیا ہے کہ اس کی مین رسپانسبلٹی گھر ہے, وہ گھر کے ایٹ اسٹیک آف ہر فیملی باہر نہیں جا سکتی. اگر وہ اتنی سینسیبل ہے, اس نے اپنے گھر کو بڑے ڈائنامک طریقے سے رکھا ہوا ہے, اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس نے اتنی اچھی ریلیشن شپ بلڈنگ کی ہے, اور اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں, اور ہسبینڈ الاؤ کر دیتا ہے تو کر لے. اچھا, اب عورت کو تھوڑا عقل مند ہونے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. میرے پاس کئی دفعہ بچیاں آتی ہیں بہت فرسٹریٹڈ, اور مجھے کہتی ہیں ہمارا ہسبینڈ ہمیں الاؤ نہیں کر رہا. جب میں پوچھتی ہوں کیا الاؤ نہیں کر رہا, تو واقعی کئی دفعہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی ان کی گھر میں ضرورت ہے. مثلا جی 3 مہینے کے بچے کو چھوڑ کے میں جا رہی ہوں, تو میرا ہسبینڈ دیکھے نا مجھے, میں ڈے کیئر میں چھوڑ دوں گی نا. بھئی آپ پہلے بچہ پال لیں نا. نہیں پھر میں بھولتی جاؤں گی, تو بھئی آپ کچھ آن لائن اٹینڈ کر لیں نا. آج کل تو آن لائن اتنا کچھ ہے جو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. کتنی خواتین گھر سے بزنسز کر رہی ہیں. یعنی یو لک فار ادر آپشنز دین. اور اپنے میاں کا پہلے دل تو جیتو, پہلے اس کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ تو بلڈ کرو. تو میں یہ کہوں گی کہ اسلام نے اس طرح نہیں روکا ہوا, لیکن اسلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہر عورت گھر سے باہر نکل جائے اور بالکل اپنی من مانی کرے. اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے پوچھ کے کرے, تاکہ گھر کے اندر سکون ہو, تاکہ وہی ہسبینڈ پھر اس کو تانے نہ مارے, اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ٹھیک رہے. اور اس کے لیے وہ جو خواتین ہیں ان کو یہ ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ تو دیکھیں کہ میں کس پروفیشن میں جا رہی ہوں, کس وجہ سے جا رہی ہوں. کئی جب خواتین مجھے کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے اپنے پیسے ہوں, سب کچھ ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ہر بات پہ کہے گی کہ میں اپنی مرضی کرتی ہوں. اور پھر گھر میں کیا ہوگا؟ میاں کہہ رہا ہے میں اپنی مرضی کرتا ہوں, بیوی کہہ رہی میں اپنی مرضی کرتی ہوں, وہ بچوں کا کیا ہوگا؟ تو عورت کو صرف یہ کہا گیا کہ ایک سینسیبل اپروچ سے کچھ کرنا چاہتی ہے تو کرے. میں کتنی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے 4-5 سال اپنی زندگی کے اتنا کام نہیں کیا شادی کے بعد. دے اسپینڈ ٹائم ایٹ ہوم, انہوں نے اپنے سسرال والوں کو دیکھا, ہسبینڈ کو دیکھا, ہسبینڈ کا کانفیڈنس گین کیا, پھر کچھ کام کیا. کچھ خواتین کو میں جانتی ہوں جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے گھر میں رہی اور انہوں نے آن لائن کچھ کام کیا, کوئی گھر سے انہوں نے بزنس ایسا جو انیشیٹ کیا. تو یہ ساری آپشنز, آج کل تو بہت ساری آپشنز ہیں جن کو انسان اڈاپٹ کر سکتا ہے. اور ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر فرض کریں ہسبینڈ پھر بھی کہہ دیتا ہے کہ نہیں تم نے نہیں کرنا, اٹ از آلویز بیٹر ٹو لسن ٹو ہیم. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نوکری نہیں کریں تو آپ اپنی گروتھ نہ کریں.
پھر خواتین کچھ پڑھتی ہی نہیں، میرے پاس آتی ہیں، بچہ گود میں ہے، میں جب پوچھتی ہوں ماسٹرز کیا ہوا ہے، MBA کیا ہوا ہے، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، اور بچہ پالنے کے متعلق آدھی چیزیں بھی، مطلب میں کہتی ہوں 20% بھی نہیں پتا ہوتا انہیں. میں ان کو کہتی ہوں آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے؟ جی ہے. اچھا آپ نے کبھی گوگل کرتی ہیں؟ کرتی ہوں. میں نے کہا اسی میں پڑھ لیں، ایک لیکٹیٹنگ مدر کو کتنی کیلوریز لینی چاہیے، آپ کو کتنا دودھ پینا چاہیے، آپ کو اپنی ہیلتھ پہ کتنا انویسٹ کرنا چاہیے، آپ کو اپنی اسٹریس مینجمنٹ کیسی کرنی چاہیے. تو اگر آپ نے اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لے لی، باہر نوکریاں کر لی، لیکن اپنے پر انویسٹ نہیں کیا، تو پھر کیا فائدہ ہوا اس چیز کا؟ کہ ان سچویشنز لائک جہاں آپ کا ہسبینڈ صرف رولز امپوز کرتا ہے لیکن آپ کی کیئر نہیں کرتا، تو ایسی سچویشنز میں عورت کو کیا کرنا چاہیے اور اس کا کیا رائٹس ہیں ایسی سچویشن میں؟ اس میں بھی دیکھیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے آپ کو بہت زیادہ امپوز کرتا ہے، تو پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امپوز کیا کرتا ہے. کیونکہ میرے پاس جب ایسے سوال آتے ہیں تو مجھے بہت وہ جنیرک سے لگتے ہیں، تو میں ہمیشہ پوچھتی ہوں ایگزیکٹلی مجھے بتائیں کہ کیا امپوز کرتا ہے. کیا وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم یہ کھا نہیں سکتی اور یہ پہن نہیں سکتی؟ ہاں، پہننے کے معاملے میں تو دیکھیں ہسبینڈ کو رائٹ ہے کہ وہ اگر بیوی کو کہتا ہے کہ تم ایسے لباس پہن کر باہر نہ جاؤ، یا ایسے لباس پہن کے گھر میں اس طرح سے نہ رہو، اس لیے کہ ظاہر ہے پھر وہ دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اٹریکٹیو بن جائے گی، اور وہ ہسبینڈ کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو کہہ سکتا ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور اگر وہ کوئی چیز امپوز کر رہا ہے تو اس میں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کچھ سکل سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کمیونیکیشن سکل سیکھنے کی ضرورت ہے. ہاؤ یو کمیونیکیٹ ٹو ہم. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ فوراً چپ ہو جائے. عورت کو کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو اپنے آپ کو وائس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وائس کرنے کے لیے اس کو پہلے پورے ڈائنامکس کو سمجھنا ہے. جیسے میں بتاؤں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تھی، اتنا گھر کا کام کرتی تھی. اب دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی، سب سے لاڈلی. جب ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ چکے تھے، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کسی ایکسپیڈیشن سے، اور بہت سے وہاں پہ غلام موجود ہیں، تم جا کے ان سے لے لو اگر وہ تمہیں دیں. دیکھیں جب وہ آئی ہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شوہر بھی کوئی نہیں غلام دے رہے، شوہر بھی نہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے، وہ ٹوٹل ڈومیسٹک رول میں ہیں. اور جب وہ اپنے ہاتھ آگے دکھاتی ہیں اپنے والد کو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کو پتہ ہے انہوں نے کیا دیا تھا. غلام دیا تھا؟ نہیں دیا تھا. تسبیحات فاطمہ دی تھی اور کہا تھا یہ پڑھو. لیکن آپ دیکھیں اس پورے ڈومیسٹک رول میں رہتے ہوئے انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی، وہ واپس آ گئیں. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہماری فرسٹریشن کی کوئی انتہا نہیں رہتی. ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم لیونگ ان میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، اور میرے یہ جو مرد ہیں یہ مجھے کس طرح سے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور آپ سے دیکھیں انہوں نے اپنی بچوں کی کیا تربیت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کو دیکھ لیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم. ان کی جو تربیت اٹھان تھی وہ کہاں سے تھی؟ اس لیے کہ ان کی جو والدہ تھیں، کو جو سسٹم وہاں ان کے مردوں نے دیا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کے مقابلے میں ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں کہ وہ 18 سال میں بیوہ ہوئی ہیں، اور وہ کیا ڈائنامک طریقے سے پڑھا رہی ہیں اور ایجوکیشن میں جا رہی ہیں. پھر ہم خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ بزنس کرتی تھی، شادی کے بعد ٹوٹل ڈومیسٹک رول میں آ گئی، سارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور خود بچوں کو پال رہی ہیں، گھرداری کر رہی ہیں، اور بہترین سپورٹ ہیں. تو ہر خاتون کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میری سچویشن دوسرے سے فرق ہے، اور میری سچویشن میں مجھے دیکھنا ہے کہ کیا میں کر سکتی ہوں جس سے مجھے بیسٹ رزلٹ ملے وداؤٹ گیٹنگ فرسٹریٹڈ. میرا یہ سوال ہے کہ اب ٹھیک ہے، ہم تو ماشاءاللہ میں اگر اپنی بات کروں تو وی آر پریویلیجڈ ٹو ہیو ہسبینڈ جو ہمارے لیے سپورٹیو ہیں. بہت سی ایسی خواتین ہیں جیسے ہمارے میٹس کے طبقے میں دیکھ لیں، میں نے بہت سے کیسز ہینڈل کیے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے، کہ خاوند مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم نے بس ہمارے ماں باپ کی غلامی کرنی ہے. ایسے ان کو اپنی ماں باپ کے گھر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، ان کو اپنی مرضی سے کوئی خرچہ کرنے کی اجازت نہیں، ان کو جیب خرچ بھی نہیں دیا جاتا. یہ میں اس طبقے کی بات کر رہی ہوں جو کہ بالکل انڈر پریویلیجڈ ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے، میری ابھی ریسنٹلی ایک میٹ کا ایسا کیس ہوا، خاوند اس کو مارتا بھی تھا، پیٹتا بھی تھا، اور ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ جو آج کل جو ڈیفائن کیا جاتا ہے نا کہ میرٹل ریپ، کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا تھا. تو اس بارے میں آپ کیا روشنی ڈالیں گے، اس ٹاپک پہ کیا روشنی ڈالیں گے کہ ایسی خواتین کے لیے کیا حقوق ہیں، کیا ان کے لیے لاس ہیں، کہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے میں تو یہ بات سمجھتی ہوں کہ کیونکہ یہ بہت بڑا کنسرن ہے، اور آپ نے تو صرف میڈس کی بات کی ہے، یہ میڈس کی بات نہیں، یہ پریویلیج طبقہ جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے.
اور آج کل میں دیکھتی ہوں کہ اوور آل ایڈکشنز اتنی بڑھ چکی ہوئی ہیں نا، نشہ اتنا بڑھ گیا ہوا ہے، تو بہت سے ایسے کیسز نشے کی وجہ سے بھی ہیں. پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے ہمیں کوئی سسٹم بنانا چاہیے. یعنی اگر ہم ایسی خواتین کو الگ کر دیتے ہیں وہاں سے اور ان کو کہتے ہیں ان کو چھوڑ کے آ جاؤ، بیچاری کہاں جائیں گی. میں یہاں پہ جو ویمن کرائسس سینٹر ہے اس میں بھی کبھی کبھار وہ سیشن کے لیے بلا لیتے ہیں، تو جب میں وہاں جا کے خواتین کو ملتی ہوں، بیچاریوں کے اندر اتنی ہوپلیسنس ہوتی ہے، شوہر نے ان کو اتنا مارا پیٹا ہوتا ہے، اتنی زیادتیاں کی ہوتی ہیں، پھر وہ بیچاری کہاں کہاں سے بھاگ کے چھپ کے ان سینٹرز میں رہ رہی ہوتی ہیں. تو میں اس کو دیکھتی ہوں کہ ان کے لیے وہاں پہ بھی سروائیول بڑا مشکل ہے. لیکن ایسے جو سینٹرز ہیں، ایسے جو آرگنائزیشنز ہیں جو حکومت نے بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ ان کو ان کے رائٹس دلوائے جاتے ہیں، ان کو لائر ہائر کر کے اور ان کو کورٹ میں لے جا کر وہاں پہ ان کو کروایا جاتا ہے، ان کے لیے فائٹ کیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں یہ شارٹ ٹرم سلوشن ہے. اصل سلوشن یہ ہے جو میں شروع سے کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. جتنا ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے، اور ایجوکیشن صرف خواتین کے لیے نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ تمہارے رائٹس کیا ہیں، مردوں کو بھی سکھایا جائے. مردوں کو، خواتین کو، سب کو قرآن پڑھا کے انہیں بتایا جائے کہ اصل اللہ کا حکم کیا ہے، کہاں پہ روک سکتے ہیں، کہاں پہ نہیں روک سکتے، اور روکنے کا طریقہ کیا ہے. اور خواتین کو بھی بتایا جائے کہ جب کوئی آپ کو روکتا ہے جہاں پہ یعنی کہ اللہ کا حکم ہے، تو آپ اپنے آپ کو پھر برداشت کریں تھوڑا سا. بیکاز وہی بات ہے، سسٹمز کو رن کروانا ہے نا ہم نے اپنے انڈیویجول ذات کے لیے نہیں کرنا. اپنی ذات کے جو مزے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے کہاں ملنے ہیں، کہاں ملنے ہیں؟ جنت میں. یہ جو جگہ ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آیا رہنا ہے. اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوگا، کسی نہ کسی شکل میں ہوگا. تو یہ جو بہت زیادہ ڈومیسٹک ابیوز اور اس قسم کی جو مثالیں مل رہی ہیں، اسی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں. آپ دیکھیں، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، ایک مرد کو سمجھ آ جائے نا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. ایک مرد کو اگر سکھایا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا، آپ کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تو یہ بہت سارے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں. لیکن ہم وہ چیزیں سکھا نہیں رہے، اور بہت ساری چیزوں میں خواتین جو ہیں ان کو فرسٹریٹ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بھی تمہیں تمہاری رائٹس نہیں مل رہی ہیں. کہ ماں کی رسپانسبلٹی ہے. اب جتنی مدرز یہاں پہ سن رہی ہیں ان میں سے کتنوں نے اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ جی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گھر کی عورتوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے مسجدوں میں، سوسائٹی میں، ہر جگہ پہ یہ ایجوکیشن پھیلائیں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ والی نسل تو سفر کر رہی ہے نا، اگلی جنریشن جو ہے انشاءاللہ وہ اس سے بہتر ہوگی. ہماری سوسائٹی میں مس کنول مجھے سب سے بڑا ڈیلیما یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا سارا فوکس یہ ہے کہ بیٹیاں گھر میں رہیں، بیٹیوں کی تربیت ہو، بیٹیوں کا کیریکٹر ہو، بیٹوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا بالکل ہے، ایسے جہاں ہی. دل چاہے جیسی کمپنی میں بیٹھے ہیں. کوئی نہ کمپنی پہ فوکس ہوتا ہے کہ کیسے دوست ہیں، کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے. تو ہم نے بیٹوں کو بالکل سرے سے چھوڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بھی کام دیکھیں نا خواتین کا ہے نا، ماں نے بتانا ہے نا. باپ تو ویسے ہی سارا دن باہر رہتا ہے. جب کوئی خواتین کمپلین کرتی ہے نا کہ میرے ہسبینڈ تو بالکل تربیت نہیں کرتے، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کیا وہ گھر میں ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ سارا دن باہر ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں پھر شکر کریں اللہ کا، کما کے لا رہے ہیں آپ کو، انہوں نے فری چھوڑا ہوا، آپ تربیت کریں نا اپنے اگلی نسل کی، اگلی نسل کو صحیح چیز سکھائیں. بس لاسٹ سوال یہ کروں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت آپ کے پریفر کریں گے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جو کہ زیادہ عورتوں کے لیے فیزیبل ہے، یا کہ عورتوں کو مردوں کو چاہیے کہ بیوی کو الگ گھر میں رکھیں اور مرد کو الگ، عورت کو ماں کو الگ گھر میں رکھیں؟ اس سے زیادہ آپ کو لگتا نہیں کہ بہتری آئے گی ہماری سوسائٹی، یا آپ کو لگتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم از مچ بیٹر دین لیونگ سیپریٹلی؟ یہ تو ایسا سوال ہے کہ اس پہ بہت دل دکھی بھی ہو جاتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کی جہاں بات ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ جب ہم اسلامک اس میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے یہ آزادی رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر کو صحیح چلا سکے، اور اس کو کہا ہے کہ وہ سپریٹ گھر لے سکتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کو آسانیاں بھی دی گئی ہیں. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں یوزلی جوائنٹ فیملی سسٹم کی اور سیپریٹ رہنے کی، تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی پھر جی ماں باپ کو ملنا ہی نہیں ہے، ان سے ٹوٹل کٹ آف ہو جانا ہے، اور یہ میری زندگی ہے اور وہ بالکل انٹرفیئر نہ کریں. تو یہ نہیں ہے بات. جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس سے الگ کیوں کہا گیا؟ جیسے میں کچھ ایسی فیملیز کو جانتی ہوں، وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے گھر کے سیکشنز رکھے ہوئے ہیں. 2 کمرے ایک بچے کو دے دیے ہیں، 2 ایک کو دے دیے ہیں، کچن کی ذمہ داریوں کو بانٹ دیا ہے. جیسے پردے کے لیے کہ بھی ایک عورت جو لڑکی جو ہے وہ آرام سے اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہو سکے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ سکیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ مشکل ہوتا ہے، ان کی بانڈنگ نہیں ہو سکتی. جوائنٹ فیملی سسٹم میں کئی دفعہ بہت انٹرفیئرنس ہوتی ہے کہ اس بچے کو کیسے پالنا ہے اور اس بچے کا کیا
اور مقابلے بازیاں بہت آ جاتی ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں بہت سے گھروں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہوتا. مثلاً میں خود دیکھتی ہوں کہ میرے 2 بیٹے شادی شدہ ہیں. تو جب میرے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو اب وہ بہت بگنر تھا. اب وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ الگ سے گھر لے. نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو ایک گھر بنا کے دیں پورا. اس کے پاس وسائل اتنے تو نہیں تھے. ابھی ہی واز جسٹ مطلب اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا تھا. تو ہم نے اس کو یہ جیسے کہتے ہیں ایک اپنی ڈومین دے دی کہ بھی وہ 3-4 سال ہمارے ساتھ ہیں, اپنی مرضی سے بھی رہ رہے ہیں, اپنی مرضی سے آ جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ ویل کنیکٹڈ ہیں. اس کے بعد اب اس کی جاب دوسرے وہ شہر میں ہو گئی ہے, وہاں چلے گئے ہیں, اب وہ الگ رہ رہے ہیں. تو ہمیں اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اسی طرح سے اب دوسرا بیٹا ہے وہ بھی ابھی ہمارے ساتھ رہ رہا ہے کیونکہ وہ دونوں پڑھ بھی رہے ہیں اور وہی بات ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی گرو کر رہے ہیں. تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے. اب کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ مثلاً بہو نہیں رہنا چاہ رہی اور ساس سسر کا کوئی اور ساتھ رہنے والا نہیں ہے, وہ بوڑھے ہیں, ان کو ہیلپ چاہیے. اگر وہ وہاں پہ ایک لگا کے بیٹھ جائے کہ جی اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, تو وہی بات ہے ہر سچویشن ڈیفرنٹ ہے. لیکن میں ہر ساس کو یہ کہتی ہوں آپ کو نا اپنی بہو کو اس کا سانس نہیں گھونٹنا, کیونکہ ساس کے لیے بہت زیادہ سختیاں کرنا بہت آسان ہے. اس لیے کہ میں بھی ساس ہوں, اس لیے میں بہت آسانی سے یہ جملہ بول دیتی ہوں. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ بہویں جو ہیں اکثر ساسیں جب بیٹھ کے ڈسکشن کرتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ جی آج کل لڑکیاں بڑی خراب ہیں اور چلاک ہیں اور سب کچھ ہے. مجھے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ کہتی ہوں آج کل کی لڑکیاں بہت سمارٹ ہیں, ان کو ریلیشن شپ بلڈنگ بہت اچھی آتی ہے. ہم ان کو سپیس نہیں دیتے. دیکھیں نا, میں اگر صبح سے شام تک اپنی بہو پہ تنقید کرتی رہوں گی تو کل کو وہ بھی کہے گی کہ ٹاٹا بائے بائے میں جا رہی ہوں یہاں سے. اور بیٹا جو ہے وہ اپنا گھر بنانا چاہ رہا ہے, وہ ہٹ جائے گا, الگ ہو جائے گا. تو ساسوں کو یہ چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے دل بڑا کر کے اپنے بیٹے کو پیک کر کے بہو کے حوالے کر دیں کہ یہ میں نے اتنے سال تک اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے, اب تم اس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرو, کیونکہ تم دونوں کا اگر اچھا ریلیشن شپ بلڈ ہوگا تو اگلی نسل بہت اچھی چلے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, کوئی لڑائی جھگڑا فرسٹریشن ان میں نہیں ہوگی. بہوؤں کو یہ چاہیے, ان کا شوہر کہتا ہے نا کہ جاؤ تم امی کو کھانا دو, جاؤ تم امی کے پاس بیٹھو, تو بہت پیار سے اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ نہیں, آپ کی امی آپ کو مس کرتی ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں, آپ جا کے بیٹھیں, کیونکہ مجھے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, مجھے تھوڑا ریسٹ بھی کرنا ہے, مجھے اندر باہر کے بہت سے کام بھی کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں نہیں بیٹھوں گی, میں بھی بیٹھوں گی, لیکن پرائم رسپانسبلٹی کس پر ڈالنی ہے, اپنے شوہر پہ ڈالنی ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. تو جب ہم اس طرح سے کریں گے نا, تو چاہے اکٹھے رہ رہے ہیں یا دور رہ رہے ہیں, تو تعلقات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر. مس کنول بہت شکریہ آپ کا آنے کا, آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا. جزاک اللہ مس کنول, اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اوکے جی, اللہ اوکے, حافظ. اللہ السلام حافظ. علیکم. وعلیکم السلام.